اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ آج ہم لوگ اس دورہ رمضانیہ کے مادہ اصول فقہ میں تیسرے درس میں شامل ہیں۔ آج تیسرا دن ہے اصول فقہ میں، اور گزشتہ 2 دنوں کے اندر اصول فقہ کی تعریف اور فقہی دلائل، 4 متفق علیہ دلائل کے مختلف کی دلائل، اور گزشتہ کل اصول فقہ باعتبار فن اور سبجیکٹ کے کس کو کہا جاتا ہے اس کی تعریف، اور پھر احکام تکلیفیہ اور احکام وضعیہ کے درمیان فرق کیا ہے، یہ ہم لوگوں نے پڑھا تھا۔ اور گزشتہ کل اصول فقہ کی تعریف میں یہ کہا گیا تھا من حیث الفن، فن کے اعتبار سے، کہ علم یبحث عن ادلۃ الفقہ الاجمالیہ، جو فقہ کے اجمالی دلائل پر بحث کرتا ہے۔ اصول فقہ اجمالی دلائل پر بحث کرتا ہے، اور فقہ کیا کرتا ہے؟ فقہ کا تعلق کس دلائل کے، کن دلائل کے ساتھ ہے؟ تفصیلی دلائل کے ساتھ، تفصیلی دلائل کے ساتھ فقہ کا تعلق ہے، اور اجمالی دلائل کے ساتھ اصول کا تعلق ہے۔ اصول فقہ یہ ہے کہ تفصیلی اور اجمالی دلیل میں فرق کیا ہے، تفصیلی دلیل اور اجمالی دلیل دونوں میں فرق کیا ہے؟ اجمالی دلائل تفصیلی دلائل سے نکالا جاتا ہے، اجمالی دلائل تفصیلی دلائل سے نکالا جاتا ہے، تفصیلی دلائل سے نکالا جائے گا، اور اس سے الٹا تفصیلی دلائل۔ دیکھیے، قرآن اور حدیث کی، قرآن کی ایک ایک آیت اور احادیث میں سے ایک ایک حدیث، یہ تفصیلی دلیل ہے، یہ تفصیلی دلیل ہے۔ اقیم الصلاۃ، یہ تفصیلی دلیل ہے۔ انما الاعمال بالنیات، یہ تفصیلی دلیل ہے۔ قرآن من حیث الاجمال، پورا قرآن یہ اجمالی دلیل ہے۔ اجمالی اور تفصیلی دلیل ایسے سمجھیے، پورا قرآن یہ اجمالی دلیل ہے، اور قرآن کی ہر آیت یہ تفصیلی دلیل ہے۔ ہر آیت کے اندر جو مسئلہ مستنبط ہوتا ہے وہ تفصیلی دلیل ہے، اس کی تفصیل بتلاتا ہے۔ قرآن اجمالی دلیل، اور قرآن کی ہر آیت یہ تفصیلی دلیل ہے۔ یا اسی طرح سے حدیث، صحیح بخاری یا کوئی بھی حدیث یہ اجمالی دلیل ہے، اور لا يقبل اللہ صلاۃ بغیر طہور، یہ تفصیلی دلیل ہے۔ جب بات یہاں آئی کہ پورا قرآن یہ اجمالی دلیل ہے، پورا قرآن یہ اجمالی دلیل ہے، اب قرآن کے اندر عام آیتیں ہیں، قرآن کے اندر خاص آیتیں ہیں، قرآن کے اندر امر ہے، قرآن کے اندر نہیں ہے، قرآن کے اندر حقیقت ہے، قرآن کے اندر مجاز ہے۔ تو اصول فقہ میں حقیقت اور مجاز پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے؟ پڑھیں گے، پڑھیں گے۔ یہی وجہ تسمیہ، یہ جو میں اتنی دیر سے تمہید باندھ رہا ہوں، کیوں کہ حقیقت اور مجاز ہم اصول فقہ میں کیوں پڑھیں؟ حقیقت اور مجاز اصول فقہ میں کیوں پڑھیں؟
اس لیے کہ اجمالی دلیل یعنی قرآن اور حدیث کے اندر حقیقت و مجاز موجود ہے، بغض النظر کہ قرآن کے اندر مجاز ہے یا نہیں ہے ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن متاخرین کی تقسیم کے نظریے سے اگر دیکھا جائے تو قرآن کے اندر بھی حقیقت اور مجاز ہے، قرآن کے اندر بھی عام اور خاص ہے، قرآن کے اندر بھی عام اور خاص ہے، قرآن کے اندر امر اور نہیں ہے، جب امر نہیں ہے عام خاص ہے حقیقت اور مجاز ہے تو پھر اصول فقہ کی وہ بحث ہے، اس لیے ہم کو یہ پڑھنا پڑے گا۔ اب آئیے کتاب کی طرف چلتے ہیں، الحقیقت والمجاز۔ دیکھیں اس سے پہلے اب بولیں گے شیخ بیچ میں سے آپ نے کچھ چیزیں حذف کر دی، العلم الکلام یہ چھوڑ دیا ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم جب کلاس میں پڑھتے ہیں ایک سال میں پورے سال میں جب اصول فقہ پڑھتے ہیں تب اس کو پڑھتے ہیں، ورنہ کلام معروف ہے۔ کلام کس کو کہتے ہیں؟ کلام کس کو کہتے ہیں؟ اللفظ الموضوع لمعنی، ہر وہ معنی والا کلمہ، ہر وہ لفظ جس سے آپ کو کوئی معنی سمجھ میں آئے وہی کیا ہے؟ کلام۔ تو اس کی تفصیل کلمہ اور کلام، یعنی آپ سب کو نحو میں خاص کر کے نحو میں اس سلسلے میں بہت پڑھتے آئے۔ پھر اس کی دو قسمیں ہیں، جملہ اسمیہ، جملہ خبری، جملہ فعلیہ، جملہ انشائیہ، جملہ خبریہ، یہ سب کے سب کہاں سے آتا ہے؟ وہ کلام سے آتا ہے، اور یہی ساری چیزیں یہاں پر بیان کیا ہے، الکلام اس کا معنی، اور اس کے بعد اسم، فعل اور حرف کی تعریف، اور اس کے بعد پھر خبر جس کو صدق اور جس میں صدق و کذب کا احتمال رہے وہ جملہ خبری ہے، جس میں صدق اور کذب کا احتمال نہ رہے وہ جملہ انشائی ہے۔ یہ ساری چیزیں آپ پڑھے ہوئے ہیں، اس لیے ہم نے اس کو حذف کر دیا۔ ڈائریکٹ کہاں آئے ہم لوگ؟ الحقیقت والمجاز کے اندر۔ الحقیقت والمجاز، دیکھیے یہ جو تقسیم ہے کہ کلام کو، انسانی جو کلام ہوتا ہے اس کو ہم دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں، ایک حقیقت اور ایک مجاز۔ ایک حقیقت ایک مجاز۔ دیکھو شیر جا رہا ہے، یہ اس کو پھاڑ رہا ہے، تو یہ حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے۔ شیر اس جانور کو کہتے ہیں جو چیر پھاڑ کرنے والا جانور ہو۔ المفترس اس کو کیا کہتے ہیں؟ اسد۔ الحیوان المفترس۔ یہ دیکھو شیر بیٹھا ہوا ہے، شیر بیٹھا ہوا ہے، تو شیر کی جو صفت ہے بہادر، وہ صفت اس لڑکے کے اندر موجود ہے، اس لیے ہم نے کہا کہ دیکھو شیر بیٹھا ہوا ہے۔ یہ حقیقت میں شیر ہے؟ نہیں، یہ مجاز ہے، یہی مجاز ہے۔ حلیم چوک میں کیا ہوا پتا ہے؟ حلیم چوک جا کر کے پوچھو، حلیم چوک جا کر کے پوچھو، کون پوچھا جا کر کے؟ کون پوچھا؟ یہ جملہ ہم لوگ استعمال کرتے ہیں نا، یہ جملہ ہم لوگ استعمال کرتے ہیں، گھر جا کر کے پوچھو، گاؤں جا کر کے پوچھو، یہ ہم لوگ استعمال کرتے ہیں۔ جاؤ جا کر کے پوچھو، کس سے پوچھو گے؟ اے دیوار بولو کیا ہوا؟ گاؤں میں تو ہے نا دیوار، اے بورڈ بولو کیا ہوا؟ اس سے پوچھو گے؟ نہیں پوچھو گے، کس کو پوچھو گے؟ گاؤں جا کر کے کسی انسان سے، گاؤں میں جو رہتا ہے اس سے جا کر کے پوچھو گے۔ قرآن میں تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ، گاؤں سے پوچھو، گاؤں سے پوچھو۔ گاؤں سے کوئی چیز پوچھی نہیں جاتی، گاؤں والوں سے یا گاؤں میں رہنے والوں سے پوچھا جاتا ہے۔ تو یہاں وَاسْأَلْ أَهْلَ الْقَرْيَةِ، گاؤں والے سے پوچھو، اصل عبارت کیا ہے؟ گاؤں والے سے پوچھو۔
تو یہی ہے حقیقت اور مجاز. اگر ڈائریکٹ ہم بولتے وَاسْأَلْ أَهْلَ الْقَرْيَةِ تو یہ حقیقت ہے، جا کر کے گاؤں والوں سے پوچھو. اور اگر وہاں اہل کو حذف کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں وَاسْأَلِ الْقَرْيَةِ گاؤں سے پوچھو تو یہ مجاز ہے، یہ مجاز ہے. یہی ہے حقیقت اور مجاز. کھیل ختم حقیقت اور مجاز کا، حقیقت اور مجاز کا کھیل ختم ہو گیا. اسی لیے کہتے ہیں ينقسم الکلام. آپ لوگ غور سے میری بات سنیے، کاپی میں لکھنا نہیں. اگر کاپی میں لکھا پھر بعد میں یاد کرایا تو میں مدرس نہیں ہوں. حقیقت میں مدرس وہی ہے یہاں بولے لڑکا اس چیز کو سمجھے. پھر بعد میں یاد کرنے کی ضرورت پڑی، اس کا مطلب ہے کہ مدرس کے اندر کمی ہے، مدرس کے اندر کمی ہے. تو کتاب نہیں دیکھنا ہے اور نہ ہی نوٹ کرنا ہے. میں جو بول رہا ہوں اس کو سنیے. تو حقیقت اختبار میں کیا لکھیں گے؟ جو آپ بولیں گے وہی سنیں، وہی لکھیں گے ہم لوگ. ہاں جو بولیں گے وہی لکھیں گے. ہاں وہی لکھنا ہے، وہی لکھنا ہے. جو میں بولوں گا وہی لکھنا ہے. حقیقت کس کو کہتے ہیں؟ مجاز کس کو کہتے ہیں؟ شیر جب بولا جائے چیڑ پھاڑ کرنے والا جانور تب یہ حقیقت ہے. شیر جب کسی آدمی کو بولا جائے تب یہ مجاز ہے. یہی حقیقت اور مجاز ہے، یہی حقیقت اور مجاز ہے. اسی لیے کہتے ہیں ينقسم الکلام من حیث الاستعمال الى حقیقت و مجاز. کلام کا استعمال دو طریقے سے ہوتا ہے، حقیقت اور مجاز. حقیقت کس کو کہتے ہیں؟ حقیقت کہتے ہیں اللفظ المستعمل فیما وضع له، وہ لفظ جو اپنی بناوٹ کے اعتبار سے استعمال کیا جائے. شیر جب بولا گیا تو اس کی بناوٹ کا تصور ہمارے ذہن میں پیدا ہو گیا. شیر چار پیر والا ایک جانور ہوتا ہے جو چیڑ پھاڑ کرتا ہے، وہ تصور ہمارے ذہن میں آتا ہے. جب بھی لفظ اسد بولا جائے کافی بہادر ہوتا ہے، کسی کو دیکھ کے ڈرتا نہیں ہے، جس کو ملا اسی کو کھا گیا. تو یہ ہے شیر. یہ ہے اللفظ المستعمل فیما وضع له، وہ لفظ جو اپنی بناوٹ کے اعتبار سے استعمال ہو اس کو حقیقت کہا جاتا ہے. اور جو اپنی بناوٹ کے خلاف استعمال ہو وہی کیا ہے؟ مجاز. وہی مجاز ہے. جیسے مثال دیا ہے اسد للحیوان المفترس. اسد بولا جاتا ہے اس جانور کو جو چیر پھاڑ کرنے والا جانور ہو، اس کو اسد بولا جاتا ہے. اور اسی میں المجاز اللفظ المستعمل فی غیر ما وضع له. مجاز کون ہے؟ مجاز وہ ہے جس کو اپنے بناوٹ کے اعتبار سے استعمال نہ کیا جائے. اسد بنایا گیا ہے شیر کے لیے، اور اسد للرجل الشجاع، اسد کا استعمال ہم کس کے لیے کر رہے ہیں؟ بہادر انسان کے لیے کر رہے ہیں. تو اسد لفظ اسد کا کو جو بنایا گیا ہے بہادر انسان کے لیے یا کہ شیر کے لیے؟ شیر کے لیے. تو جب شیر مراد لیا جائے لفظ اسد سے تو وہ حقیقت ہے، اور جب اس سے بہادر انسان مراد لیا جائے تب وہ مجاز ہے. اس کے بعد یہ خرج بقولنا اس کی ضرورت ہم کو نہیں ہے. سیدھے وتنقسم الحقیقت الى ثلاثه اقسام. حقیقت کی تین قسم ہے. حقیقت کی تین قسم ہے. یہ اللفظ المستعمل فيما وضع له، اور یہ ہو گیا اللفظ المستعمل
فيما في غير ما وضع له. اس کی مثال اثر للحيوان المفترس، الاسد اثر للرجل الشجاع. اس کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3 قسمیں. حقیقت لغویہ، حقیقت شرعیہ، حقیقت عرفیہ. مثال الصلاة بمعنى الدعاء، الصلاة بمعنى الصلاة المعروفة عرفية، الدابة، الحيوان ذوات الأربع. حقیقت کی 3 قسمیں، حقیقت لغویہ، حقیقت شرعیہ اور حقیقت عرفیہ. اور حقیقت کی تعریف میں کہا گیا اللفظ المستعمل فیما وضع له، وہ لفظ جس کو اپنے بناوٹ کے حساب سے، وضع کے اعتبار سے استعمال کیا جاتا ہو. تو حقیقت لغویہ کس کو کہیں گے؟ وہ لفظ جس کو لغت کی بناوٹ کے اعتبار سے استعمال کیا جاتا ہو. الصلاۃ جب آپ کسی لغت کی کتاب میں دیکھنے جائیں گے تو اس کا معنی کیا ہوگا؟ الدعاء. اس کا معنی الدعاء. کوئی بھی آپ فلز اللغات المعجم الوسیط اٹھا کے دیکھ لیجیے، الصلاۃ کا معنی کیا ملے گا آپ کو؟ الدعاء ملے گا. یا التعریفات امام جرجانی کی اٹھا لیجیے تو اس میں لکھے گا الصلاۃ لغتاً الدعاء واصطلاحاً هي افعال واقوال معروفه مفتحة بالتکبیر، جو تکبیر سے شروع ہوتا ہے اور سلام سے ختم ہوتا ہے. تو حقیقت لغوی ہے وہ لفظ جو لغت کے بناوٹ کے اعتبار سے استعمال ہوتا ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ حقیقت لغوی ہے. حقیقت شرعی ہے، حقیقت شرعی ہے جو شرعی معنی کے حساب سے استعمال کیا جاتا ہے. جب شریعت میں قرآن میں لفظ صلاۃ آتا ہے تو کیا مراد لیتے ہیں؟ دعا مراد لیتے ہیں. اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، تو کیا دعا کرنا ہے؟ کیا کریں گے؟ یہ مخصوص عبادت. اقوال الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم سبحان رب العظیم سبحان رب العالی، رکوع کرنا، سجدہ کرنا، یہ اس سے مراد لیا جاتا ہے. یہ شرعی حقیقت. عرفی ہے، حقیقت عرفی ہے، عرف عام میں جس لفظ کا استعمال اس کے بناوٹ کے حساب سے ہوتا ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ حقیقت عرفی ہے. الدابہ، الدابہ کا معنی کیا ہے؟ چوپایا. چوپایا کس کو کہتے ہیں؟ 4 پیر والا جانور. ہم کو چوپایا کہیں گے؟ نہیں. آپ کو کہیں گے؟ دابہ کہیں گے؟ نہیں کہیں گے. لیکن عرف عام میں جب بھی لفظ دابہ بولا جاتا ہے، گائے، بکری، گھوڑا، ہاتھی، یہ سب مراد لیا جاتا ہے. جانور جو بھی چوپایا ہے وہ کیا مراد؟ وہ مراد لیا جاتا ہے. لیکن کیا حقیقت میں دابہ وہی ہے؟ نہیں. دابہ کل من یدب علی الارض، ہر وہ چیز جو زمین کے اوپر چلے وہ کیا ہے؟ دابہ ہے. اس حساب سے ہم بھی دابہ ہے، جانور بھی دابہ ہے. زمین کے اوپر رینگنے والا، چلنے والا سب کچھ دابہ ہے. لیکن عرف میں دابہ کا استعمال کس کے لیے ہوتا ہے؟ ہمیشہ چوپایا کے لیے، جانور کے لیے. تو یہ ہو گیا حقیقت، اس کی تعریف، اس کی مثال اور اس کی 3 قسمیں: حقیقت لغویہ، حقیقت شرعیہ، حقیقت عرفیہ. جیسے اسد بنایا گیا شیر کے لیے لیکن استعمال کر رہے ہیں بہادر آدمی کے لیے، تو یہ کیا ہے؟ مجاز ہے. یہ مجاز ہے.
مجاز ولا مجاز کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ولا يجوز حمل اللفظ على مجازه الا بدليل صحيح يمنع من إرادة الحقيقة وهو ما يسمى في علم البيان بالقرينة. مولانا صادق الرحمن کو پہچانتے ہیں آپ لوگ؟ ان کا ایک بیٹا ہے صفوان، جانتے ہیں کوئی جو آپ لوگوں کو پڑھاتے ہیں؟ جی آپ کے استاد استاد کو جانتے ہیں. ان کا ایک بیٹا ہے صفوان، اس کو بولتا ہے یہ باغ کا بچہ ہے، یہ باغیر بچہ ہے، یہ باغیر بچہ باغ، باغیر بچہ باغ. کیوں بولا جاتا ہے؟ جس طرح سے باپ بہادر ہے اسی طرح سے بیٹا بہادر ہے. یہ حقیقت نہیں ہے، یہ مجاز، یہ حقیقت نہیں بلکہ مجاز ہے. کہہ رہے ہیں کہ ولا يجوز حمل اللفظ على مجازه الا بدلیل، کسی لفظ کو اس کے مجازی معنی پر ہم استعمال نہیں کر سکتے، کسی لفظ کو اس کے مجازی معنی پر استعمال نہیں کر سکتے الا کہ ہمارے پاس کوئی صحیح دلیل موجود ہو کہ نہیں یہاں حقیقی معنی مراد نہیں لیا گیا ہے. باغیر بچہ، وہ تو حقیقت یہ ہے کہ اس کا باپ انسان ہے، باغ نہیں ہے، شیر نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ اس سے حقیقی معنی مراد نہیں لیا گیا ہے. اس کے باپ کے اندر جو شجاعت اور بہادری والی صفت ہے وہی صفت وہ اپنے بچے کے لیے استعمال کر رہا ہے. یہ دلیل ہے، یہ دلیل ہے. وَيُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ اسْتِعْمَالِ اللَّفْظ، اور اسی کو علم البیان میں بلاغت میں قرینہ کہا جاتا ہے. جب کوئی قرینہ ملے گا تب ہم حقیقت پر محمول نہیں کریں گے بلکہ مجاز کے اوپر محمول کریں گے. وَيُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ اسْتِعْمَالِ اللَّفْظِ فِي مَجَازِهِ وُجُودُ ارْتِبَاطٍ بَيْنَ الْمَعْنَى الْحَقِيقِي وَالْمَجَازِي لِيَصِحَّ التَّعْبِيرُ عَنْهُ. کسی لفظ کو اس کے حقیقی معنی سے ہٹا کر کے مجازی معنی پر محمول کرنا جائز ہے. یہ شیر کے لیے بولا جاتا ہے، اسد شیر کے لیے بولا جاتا ہے. اس کی ایک صفت کیا ہے؟ بہادری، شجاعت. اس کی ایک صفت شجاعت. جب شجاعت والی صفت اس کے اندر کسی انسان کے اندر پائی جائے گی تبھی اس کو کیا کہا جائے گا؟ شیر سے تعبیر کیا جائے گا. دیکھو شیر بیٹھا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ صفت جو اسد کے اندر پائی جاتی ہے وہی صفت اس کے اندر آکاش کے اندر پائی جاتی ہے. آکاش کے اندر وہی صفت پائی جاتی ہے. اس لیے ہم اس کو شیر سے تعبیر کر رہے ہیں، شیر سے تعبیر کر رہے ہیں. یشترط استعمال اللفظ فی مجازہ، کسی لفظ کو اس کے مجازی معنی للرجل الشجاع، یہ مجازی معنی ہے. وجود ارتباط بین المعنی الحقیقی والمجازی، جب حقیقت اور مجازی معنی کے درمیان کوئی ربط ملے، کوئی جوڑ ملے تبھی اس کو مجازی معنی پر محمول کریں گے. اگر شیر بہادر ہے لیکن آکاش بہادر نہیں ہے، ہم اس کو کہیں گے کہ یہ دیکھو شیر بیٹھا ہوا ہے؟ نہیں، ڈرپوک بیٹھا ہوا ہے. جب اس کو ہٹا کر کے ڈرپوک لکھ دیں گے تب شیر اور اسد اور یہ ڈرپوک دونوں الگ الگ ہیں. دونوں کو اس کو حقیقی معنی پر محمول کیا جائے. ڈرپوک کون ہے؟ آکاش ہے. اور شیر کون ہے؟ بہادر جانور ہے. تو جب تک دونوں کے درمیان ایک صفت نہ پائی جائے تب تک اس کو ہم مجازی معنی سے تعبیر نہیں کر سکتے. وَهُوَ مَا يُسَمَّى فِي عِلْمِ الْبَيَانِ بِالْعَلَاقَةِ وَالْعَلَاقَةُ إِمَّا أَن تَكُونَ الْمُشَابَهَةُ أَوْ غَيْرُهُ.
فإن كانت المشابهة سمي التجوز استعارة كالتجوز بلفظ أسد عن الرجل الشجاع. یہ مشابہت کی وجہ سے جو صفت اس کے اندر پائی جاتی ہے بالکل اسی کے مشابہ صفت آکاش کے اندر بھی پائی جاتی ہے. اسی کو کیا بولتے ہیں؟ استعارہ. استعارتاً لفظ اسد کو ادھار لے کر کے آکاش کے لیے بولا جاتا ہے. اور اگر مشابہت نہ ہو تو اس کو مجاز مرسل بولا جاتا ہے. مجاز مرسل ان كان التجوز في الكلمات ومجازا عقليا ان كان التجوز في الاسناد. اگر اسناد میں تجوز ہو مجاز ہو تو پھر اس کو مجاز عقلی. یہ عبارت کالی کالی عبارت اتنے سمجھ میں نہیں آئے گی تو یہاں دیکھیے مثال ذالک فی المجاز المرسل. مجاز مرسل کس کو کہتے ہیں؟ مجاز مرسل مجازی معنی. تقول رعینا المطر. رعینا المطر ہم نے بارش کو چرا. رعینا المطر ہم نے بارش کو چرا. مجاز عن العشب فالتجوز بالکلمۃ. فالتجوز بالکلمہ. رعینا المطر یعنی العشب. رعینا العشب بارش نہیں چرتے ہیں. کیا چرتے ہیں؟ العشب گھاس پھوس. گھاس ہوتا ہے گھاس کو چرا جاتا ہے بارش کو نہیں. تو پھر مطر کیوں بولا؟ رعینا العشب کیوں نہیں بولا؟ اس لیے کہ یہ مطر کیا ہوتا ہے؟ سبب بنتا ہے عشب یعنی گھاس پھوس کے اگنے کا. اس لیے عشب نہ بول کر کے کیا بولا؟ رعینا المطر. تو یہ کلمہ کو اس لفظ عشب کو تجاوز کر کے کس لفظ سے تعبیر کیا؟ مطر سے. اسی کو بولتے ہیں مجاز مرسل یعنی ایک کو چھوڑا اور بیچ میں دوسرے کو جوڑا. یہ ہے مجاز مرسل. ومثال ذلك في المجاز العقلي ان تقول انبت المطر العشب. مجاز عقلی انبت المطر العشب کیا معنی ہے اس کا؟ انبت المطر العشب بارش نے گھاس اگایا. یہی نہ ہوگا معنی اس کا؟ انبتا فعل المطر فاعل العشب مفعول. بارش نے گھاس اگایا. کیا حقیقت میں ایسا ہوتا ہے؟ اگانے والا کون ہوتا ہے؟ المنبت هو اللہ. المنبت اگانے والا اللہ. یہ اللہ ہوتا ہے اللہ. لیکن ہم کہتے کیا ہے؟ انبت المطر بارش ہوئی دیکھو ہریالی چھا گئی. ایسا بولتے ہیں نہیں بولتے ہیں؟ بارش کی وجہ سے یہ ہریالی کیوں نظر آتی ہے؟ بارش کی وجہ سے. حالانکہ بارش کی وجہ سے ہریالی نہیں ہوتی ہے. یہ ہریالی اللہ تعالیٰ بارش نازل کرتا ہے اور پھر اس کے ذریعے سے ہریالی ہم کو نظر آتی ہے. اس کو کہتے ہیں کیا؟ اس کو کہتے ہیں مجاز عقلی. انبت المطر العشب فالكلمات كلها يراد بها حقيقة معناها لكن اسناد الانبات الى المطر اگانے کی نسبت جو بارش کی طرف کی جا رہی ہے یہ مجازی ہے. یہ مجازی ہے. لأن المنبت حقیقتا هو اللہ. اس لیے کہ حقیقت میں جو اگانے والا ہے وہ کون ہے؟ وہ اللہ تعالی ہے. ومن المجاز المرسل التجوز بالزیادة والتجوز بالحذف. اس کو غور سے دیکھیں. مجاز مرسل میں ایک اضافہ تجوز بالزیادہ ہے اور ایک تجوز بالحذف. تجوز بالزیادہ کیا ہے؟ لیس کمثلہ شیء وهو السمیع البصیر. یہ سمجھ میں نہیں آئے گا جب تک غور سے نہیں دیکھیں گے. یہ اصول ہے. یہ اصول ہے. لیس کمثلہ شیء. لیس کمثلہ شیء کیا ترجمہ ہے؟ ایک لڑکا ترجمہ. اس کے جیسا کوئی چیز نہیں.
उसके जैसा कोई चीज नहीं, उसके जैसा कोई चीज नहीं। का माना क्या है? जैसा की अरबी क्या है? मिथल। अब क्या हो गया? लैसा मिस्लु मिस्लिही शैउन। जवाब दीजिए, जवाब तो यही ना हुआ जी। का माना है जैसा, और जैसा को अरबी में क्या बोलते हैं? मिसल बोलते हैं। अब इस का को हटा के इसकी जगह में मिसल रखिए, वही बात है। लैसा मिस्लु मिस्लिही शैउन। अल्लाह के मिसल की तरह से कोई मिसल, अल्लाह के मिसल की तरह कोई चीज नहीं है, ये माना होगा। लेकिन अगर वो माना मुराद लेते हैं, इसका मतलब क्या होगा कि लैसा मिस्लु मिस्लिही शैउन, इसका मतलब क्या है? मिस्लुहु शैउन, ये नहीं है तो ये तो है। एकदम पूरा माना बिगड़ जाता है। उसके मिसल की तरह कोई नहीं है, इसका मतलब है उसके मिसल की तरह है, उसकी तरह तो है। लैसा मिस्लुहु शै। इसलिए यहाँ ये क्या कह रहे हैं? फक़ालू इन्नल काफ़ ज़ाइदतुन लिताकीद नफ़िल मिस्ल अनिल्लाह ताला। यहाँ काफ क्या है? ये मिस्ल के माना में नहीं है, ये काफ क्या है? काफ ज़ाइदा है। ये सिर्फ नफी की ताकीद के लिए, नफी की ताकीद के लिए आया है। नहीं तो अगर काफ को हम मिस्ल के माना में लेंगे तो पूरा मेरा अकीदा सत्यानाश हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। अल्लाह के लिए हम मिस्ल को साबित करेंगे अगर काफ को मिस्ल के माना में लेते हैं। इसलिए इसको क्या कहते हैं? बिल मजाज मुरसल अत-तजव्वुज बिज़ियादा बिल हज़्फ अत-तजव्वुज बिल ज़ियादा लैसा कमिस्लिही शै। यानी काफ जायदा है तो काफ जायदा है, काफ को हटा दीजिए। अब क्या होगा? इबारत क्या होगी? लैसा मिस्लुहु शै। अल्लाह ताला की तरह से अल्लाह ताला का कोई मसील नहीं है। लेकिन अगर काफ को उसके माना में लेते हैं तब माना क्या होगा? लैसा मिस्लु मिस्लिही शै। अल्लाह के मिसल की तरह से कोई मिसल नहीं। इसका मतलब है कि अल्लाह का मिसल है लेकिन उसकी तरह नहीं है, लेकिन उसकी तरह नहीं। इसीलिए यहाँ काफ को क्या लिया जाता है? काफ ज़ाइदा है। व मिसालुल मजाज बिल हज़्फ क़ौलुहु तआला वस्अलिल क़रिया। ऐ इसअल अहलल क़रियति, गांव को पूछो, यानी इसअल अहलल क़रिया, गांव वाले को पूछो। तो मजाज बिल हज़्फ या अहल, ये हज़्फ के जरिए से मजाजी माना, अहल को हज़फ करके, वाले को हज़फ करके क़रिया के जरिए से मजाजी माना मुराद लिया गया है। क्यों पढ़ते हैं हकीकत और मजाज उसूल फ़िक़्ह में? वइन्नमा ज़ुकिरा तरफ़ुन मिनल हक़ीक़ति वल मजाज़ि फ़ी उसूलिल फ़िक़्ह लिअन्न दलालतल अल्फ़ाज़ इम्मा हक़ीक़तुन व इम्मा मजाज़ुन। कोई भी लफ्ज़ हो उसका दो ही माना होगा, या तो हकीकी माना होगा या तो मजाजी माना होगा। वह हकीकी माना होगा या तो मजाजी माना होगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमको हकीकत और मजाज को जानना है। फ़हतीजा इला मारिफ़ति कुल्लिन मिनहा, इसलिए हर एक के बारे में जानने की ज़रूरत महसूस हुई। तक़सीमुल कलाम इला हक़ीक़तिन व मजाज़िन हुवल मशहूर इंद अक्सरिल मुतअख़्ख़िरीन फ़िल क़ुरआन व ग़ैरिही। ये अक्सर जो बाद में आने वाले उलमाए किराम हैं, इन लोगों ने कलाम को दो हिस्सों में तक़सीम किया, एक हकीकत की तरफ और दूसरा मजाज की तरफ। और यही बात उन लोगों ने कुरान के सिलसिले में भी कहा कि कुरान में भी, अल कुरान क्या है? अल कुरान कलामुल्लाह, ये अल्लाह का कलाम है, ये अल्लाह का कलाम है। और जब कलाम हो गया तो यनक़सिमुल कलाम इला हक़ीक़तिन व मजाज, यनक़सिमुल कलाम इला हक़ीक़तिन व मजाज।
اس کا مطلب ہے کہ قرآن میں بھی حقیقت ہے، قرآن میں بھی مجاز ہے، لیکن یہ تقسیم کب کی ہے؟ یہ متاخرین کی تقسیم ہے، بعد میں آنے والے علماء کرام کی تقسیم ہے۔ وقال بعض اہل العلم لا مجاز فی القرآن، اسی لیے بعض علماء کرام نے کہا کہ قرآن کریم میں مجاز نہیں ہے۔ وقال آخرون لا مجاز فی القرآن ولا فی غیرہ، نہ قرآن میں مجاز ہے اور نہ ہی عام زبان میں مجاز ہے۔ اور وبی قال ابو اسحاق الاسفرائینی ومن المتأخرين محمد الأمين الشنقيطي وقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم أنه اصطلاح حادث بعد انقضاء القرون الثلاثة المفضلة ونصره بأدلة قوية كثيرة تبين لمن اطلع عليه أن هذا القول هو الصواب۔ اور یہ جو آخری قول ہے وہ کیا ہے کہ نہ قرآن میں، نہ عربی زبان میں، نہ بھٹیا زبان میں، نہ اردو زبان میں، نہ بنگلہ میں، نہ بھوجپوری میں، کسی میں بھی مجاز اور حقیقت نہیں ہے، کسی میں بھی حقیقت اور مجاز نہیں ہے۔ آپ اتنی دیر سے ہم لوگ کیا پڑھا رہے ہیں؟ اتنی دیر سے کیا پڑھا رہے ہیں؟ جب کسی میں حقیقت اور مجاز ہے ہی نہیں تو پھر کیا پڑھا رہے ہیں ہم کو؟ دیکھیے یہ صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین کا جب دور ختم ہو گیا تب اس کو حقیقت اور مجاز میں بانٹا گیا، اس کو تقسیم کیا گیا، ورنہ پہلے حقیقت اور مجاز کا کوئی تصور نہیں تھا۔ اے گائے جا کچھ کر، کیا ہے یہ حقیقت ہے یا مجاز ہے؟ مجاز۔ ہم لوگ تھوڑا مہذب انداز میں کلاس کرتے ہیں کہ تمہارے گاؤں میں اکثر آدمی روزہ نہیں رکھتا ہے، آکاش تم لوگ گاؤں میں اکثر آدمی روزہ نہیں رکھتا ہے۔ شیخ میں تو رکھا ہوا ہوں، تو تمہارے گاؤں میں کیوں نہیں رکھتا ہے؟ تو وہ آکاش نے جواب دیا گاؤں سے جا کر کے پوچھئے، ہم کو کیا پتا ہے، ہم تو رکھتے ہیں، گاؤں سے جا کر کے پوچھئے استعمال کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو؟ اس کو مجاز بولتے ہو؟ اس کو مجاز بولتے ہو؟ تمہاری زبان میں مجاز کا تصور ہے؟ نہیں ہے، لیکن استعمال کرتے ہو، لیکن استعمال کرتے ہو۔ شیخ صادق صاحب باغیر بچہ استعمال کر رہے ہیں نا؟ بھٹیا زبان میں باغ کا تصور، اس کا مجاز کا تصور ہے؟ نہیں، اس لیے مجاز نہ قرآن میں ہے اور نہ ہی کسی دوسری زبان میں ہے، کسی دوسری زبان میں مجاز نہیں ہے۔ تو پھر یہ ہے کیا؟ گاؤں سے جا کر کے پوچھو، باغیر بچہ یہ کیا ہے؟ یہ اسلوب، یہ اسلوب ہے، تعبیر کرنے کا ایک اسلوب ہے اور کچھ نہیں ہے اس کے علاوہ۔ اس لیے سارا کلام کیا ہے؟ وہ حقیقت ہے، حقیقت ہی کو ہم ایک اسلوب میں، دیکھو شیر آیا، دیکھو شیر کی طرح سے بہادر انسان اسد الدین اویسی آیا اور دہاڑ کے چلا گیا، ہاں؟ تو یہ ہم حقیقت کو ہی استعمال کرتے ہیں، کبھی حقیقت کو اس کے حقیقت کے طرح سے استعمال کرتے ہیں اور اسلوب بدل کر کے ہم اس کو مجاز کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ صرف اسلوب کا فرق ہے، التفنن فی الاسلوب، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، سب کے سب کیا ہے؟ حقیقت ہے۔ اور یہی بات شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، محمد امین الشنقیطی، اسحاق الاسفرائینی، اسی طرح سے ابن قیم الجوزی رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ حقیقت اور مجاز بول کر کے کوئی چیز نہیں ہے۔ کہیں اگر اس القریہ بولا گیا ہے تو جس طرح سے ہم اپنے زبان میں استعمال کرتے ہیں کہ گاؤں سے جا کر کے پوچھو،
गांव से जाकर के पूछो, लेकिन हम इससे मजाज मुराद नहीं लेते हैं। जाकर के गांव के दीवार से, गांव के समुंदर से, गांव के तालाब से नहीं पूछते हैं। जाकर के गांव में किसी इंसान से पूछते हैं। क्या हकीकत में हर इंसान हमारे गांव का रोजा नहीं रखता है? ये गांव के आदमी से जाकर के हम पूछते हैं। तो ये हमारे बोलने का एक उसलूब है, ये मजाज नहीं है। इसलिए सही बात और राजिह कौल यही है कि कुरान में या अरबी ज़बान में मजाज नहीं है। अल-अम्र, उसके बाद दूसरा नुक्ता है हम लोगों का अल-अम्र। अल-अम्र बोले तो क्या समझ में आता है? हुक्म। अल-अम्र बोले तो हुक्म। कितना टाइम लगेगा? 5 मिनट। التكليفي الوضعي، الحكم التكليفي، الحكم الوضعي। अम्र क्या होता है? अम्र किसी काम को करने का हुक्म देना, किसी काम को करने का हुक्म देना। तलबुल फ़िल अला अला वजहिल लुज़ूम, यही है क्या? अम्र। तलबुल फ़िल अला वजहिल अला वजह ला अला वजहिल लुज़ूम, ये हो गया क्या? अल-मुस्तहब। तलबु तर्किल फ़िल अला वजहिल लुज़ूम, ये हो गया अल-मुहर्रम। तलबु तर्किल फ़िल अला ला अला वजहिल लुज़ूम अल-मकरूह। अत-तख़यीर, अत-तख़यीर ये हो गया अल-मुबाह, आपके लिए जायज़। ये है अल-हुक्म अत-तकलीफ़ी। अल-हुक्म अत-तकलीफ़ी, अल-हुक्म अत-तकलीफ़ी और अल-हुक्म अल-वज़ई, इसको कैसे समझेंगे? जब तक इसको नहीं समझते हैं तब तक हम अल-हुक्म अत-तकलीफ़ी या एक अल-अम्र और नहीं को हम नहीं समझ सकते। रोड में जाते हैं, ऐसे एरो लगा हुआ होता है, बोर्ड में लिखा हुआ है सिलीगुड़ी इतना किलोमीटर। यही है, ये जो बोर्ड लगा हुआ है ये क्या है? ये वज़ई